أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیات طیبات میں عام اہل ایمان انہیں ملنے والے اللہ کی طرف سے اجر، جنت اور وہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے مہمان نوازی کا ذکر تھا، جبکہ آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں کچھ خاص ایمان والوں کا تذکرہ ہے، کچھ خاص ایمان والے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. اہل کتاب یہود و نصارہ سارے اہل علم ان میں ایک جیسے نہیں تھے، جو حق کو چھپاتے تھے اور دنیاوی مفادات کو پیش نظر رکھتے تھے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی بشارات علامات لوگوں کو نہیں سناتے تھے، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے سعادت مند بھی تھے جو اللہ پر پورے ایمان والے. جو کتاب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لانے والے. وما انزل الیہم، اور جو کتابیں ان کی طرف پہلے بھیجی گئی تورات و انجیل، ان پر بھی ایمان لانے والے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تورات و انجیل میں موجود نشانیوں کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بشارات کو دنیاوی مفاد کے لیے چھپاتے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے حق کو واضح کیا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بشارات و علامات کھول کھول کر لوگوں کو سنائی، دنیاوی مفاد کو پیش نظر نہیں رکھا. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، بلکہ دوسرے مقامات پر فرما دگنا اجر ہے. دگنا اجر ان کے لیے ہے کہ جو پہلی کتابوں پر، پیغمبروں پر، سیدنا عیسیٰ و موسیٰ پر، تورات و انجیل پر ایمان لائے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوئی، تو یوں انہیں دوہرا اجر ملا. ان سعادت مندوں خوش نصیبوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے. یہود کے بڑے علماء میں سے ان کا شمار تھا. جب انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو گواہی دی اور فرمایا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی. یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. آخر میں ارشاد فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. محاسبہ کی فکر ہونی چاہیے، سبھی کو ہونی چاہیے. جلد حساب کا مطلب یہ موت آئی اور حساب شروع. اللہ کے حضور پیشی میدان حشر کا حساب وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن کفر و ایمان کے نتائج تو آنکھ بند کرتے ہی شروع ہو جائیں گے.
نیک اعمال اور گناہوں کے اثرات تو آنکھ بند ہوتے ہی ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ دے دیں، فکر نصیب فرما دیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان و اعمال کی توفیق بخشے۔